یقین رکھو اس کے ایک حکم پر بدل جائیں گے۔ یہ جو تکلیف کے دن آئے ہیں میری زندگی میں، کھٹکھٹاؤ وہ دروازہ کھول دے گا، گڑ گڑاؤ وہ مان جائے گا، جھک جاؤ وہ سر بلند کر دے گا، پھیلاؤ وہ جھولی بھر دے گا۔ تم کچھ نہ کرو بس اپنے رب کے ہو جاؤ، وہ زمانے کو تمہارا کر دے گا۔ حدیث مبارک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندہ سے نعمتوں کے متعلق پہلا سوال یہ ہوگا کہ ہم نے تجھے صحت دان نہیں کی تھی تو پھر تو نے کیا نیک عمل کیا۔ نماز کیا ہے؟ بندے کا اللہ سے اس طرح ملاقات کرنا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو نہ جانتا ہو۔ جتنا تم میں صبر ہوگا اتنا زیادہ تمہاری دعاؤں میں اثر ہوگا۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے اور تمہارے رب کا وعدہ ہے ہم سے۔ بہترین ہے وہ راستہ جس کی منزل اللہ کی طرف ہمیں لے جائے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری آنکھوں کا نور نماز میں ہے۔ شیر پلیز، نماز ہر اس انسان کے لیے تحفہ ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے۔ نماز شیطان کی شکست اور مومن کی جیت ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، قوت برداشت شان کو بلند کرتی ہے۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے اللہ جل جلالہ کا وعدہ ہے ہم سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو مسلمان کا درد نہ ہو وہ میری امت میں سے نہیں۔ منافقت سے بہتر ہے کہ تم کافر مر جاؤ، کیونکہ جہنم میں کافر کا درجہ منافق سے بہتر ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے منافقوں سے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدقہ فقیر کے سامنے عاجزی سے اور باادب پیش کرو، کیونکہ خوش دلی سے صدقہ دینا ہی قبولیت کا نشان ہے۔ کسی کا حق کھا کر انسان دنیا میں تو خوش رہ سکتا ہے، لیکن روز محشر وہی اس کے گلے کا توق ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھے، یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے۔ جیت کی عادت اچھی ہوتی ہے، لیکن کچھ رشتوں میں ہار جانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ کچھ لوگ آپ کے سامنے آپ کے ہوتے ہیں، وہ لوگ منافق ہوتے ہیں۔ جب کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرو تو فخر نہیں، شکر کرو کہ رب نے اس قابل بنایا کہ اس کی دعاؤں کو اسی کی مخلوق میں تقسیم کر رہے ہو۔ ہمیشہ سچے لوگوں سے دوستی رکھو، کیونکہ وہ اچھے دنوں میں سرمایہ اور برے دنوں میں محافظ ہوتے ہیں۔ کڑوی زبان والے کا شہد بھی نہیں بکتا، میٹھی زبان والے کا زہر بھی بک جاتا ہے۔ اچھی سہیلیاں اپنی دوست کو دین اسلام سے جوڑتی ہیں تاکہ وہ جنت میں ایک دوسرے کو پڑوسی ہوں۔ اللہ کی محبت کے سوا ہر محبت کو زوال ہے۔ رب سونے کی محبت کے علاوہ دنیا کی کوئی محبت سچی نہیں ہے، اور رب سہانا اصلیت دکھا دیتا ہے۔
ہر رشتے کی، ہر محبت کی، پھر وہ سب کچھ دکھا کر آدمی سے کہتا ہے اب بتا تیرا میرے سوا اور ہے ہی کون؟ بے شک کوئی نہیں ہے میرے اللہ کے سوا۔ جب کبھی دل پہ اختیار ہوا ہم تجھے بھی بھلا کے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تنہائی میں انسان کو دو چیزیں یاد آ سکتی ہے، نمبر 1 اللہ یا نمبر 2 نفس۔ اب آپ اپنا جائزہ خود لے لو، تمہیں کیا یاد آتا ہے؟ جیسے آپ سے بات کرنی ہوں وہ آپ کے نقطے اور قومے کا بھی جواب دیتا ہے۔ ہر وہ نفلی عبادت جو آپ کے فرائض میں رکاوٹ بن رہی ہے اس کے بارے میں احتمال ہے کہ وہ شیطان کی طرف سے نہ ہو، چونکہ شیطان بعض اوقات ایک بڑے گناہ کی خاطر چھوٹی نیکیاں بھی کرواتا ہے۔ بہت خوبصورت بات ہے، زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو وہ آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو وہ آپ کی اچھائی کو بھول جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ فرائض کے چھوڑنے سے جو عذاب آتے ہیں وہ وظائف کے پڑھنے سے ختم نہیں ہوتے ہیں۔ نفسیاتی حقائق آپ کا چھوٹا سا گھر ہر بے گھر کا خواب ہے۔ گھر عورتیں ہی بناتی ہیں، پاپا مرد نہ گھر بساتے ہیں نہ گھر لوٹنے سے بچاتے ہیں، یہ دونوں کام عورت ہی کرتی ہے۔ زندگی اور موت، اللہ کے ساتھ وابستہ ہونا زندگی ہے اور اللہ سے غافل ہونا موت۔ چلتے ہیں دبے پاؤ کوئی جاگ نہ جائے، غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے۔ ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا، اس قوم کا حاکم ہی بس ان کی سزا ہے۔ ویڈیو کو ضرور آخر تک دیکھنا، بہت مزیدار ہے۔ خاموش ہو جایا کرے، جھک جایا کرے، مان لیا کرے، یہ عاجزی ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے۔ بندہ جب با اختیار ہوتے ہوئے خاموش رہ جاتا ہے تو اللہ کی نظر میں معتبر ہو جاتا ہے۔ ہمارے ویڈیو کو لائک کرے، سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن ضرور دبائے تاکہ میرا آنے والا روز کا ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے اور آپ سنیں اور دوسروں تک ضرور شیئر کریں، کیونکہ دین کی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ سب کچھ مل جاتا ہے جب اس دل کو اللہ مل جاتا ہے۔ خدا کی محبت کا انداز بھی کمال ہے، سب کچھ دے کر کہتا ہے اور ہے کوئی مانگنے والا، مجھے میرا اللہ کافی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، میں اس پر بھروسہ کرتی ہوں اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ اللہ جل جلالہ کے ذکر سے انسان شیطان پر اسی طرح غالب آتا ہے جس طرح شیطان غافل لوگوں پر غالب آتا ہے۔ خدا کی محبت کا انداز بھی کمال ہے، سب کچھ دے کر میرا اور تمہارا اللہ کہتا ہے اور ہے کوئی مانگنے والا۔ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اپنے گناہ کا احساس ہو جانا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے اشارہ ہے کہ اس رحم ابھی بھی آپ کا منتظر ہے۔ ایسی حالت میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگ کر نہیں اڑ کر جانا چاہیے، اور جب راستہ اللہ دکھائے تو سب چھوڑ کر، سب بھول کر اس کے راستے پر چل دیتے ہیں، کیونکہ توبہ کی مہلت ہر ایک کو نہیں ملتی ہے۔ جب نظر پاک نہیں رہتی نہ تو عبادتوں میں لذت نہیں آتی ہے۔
سکون دینے والا جب اللہ ہے تو ملنے والا ہر زخم بے اثر ہے۔ ضمیر انسان کے اندر خدا کی پوشیدہ مگر واضح آواز ہے۔ توکل اللہ پر یقین لانا ان چیزوں کے ہونے کا بھی جو بظاہر ناممکن نظر آ رہی ہو۔ جب دل میں ضد، طبیعت میں میل اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، بس صرف تعلقات اور رشتے ہار جاتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کی ہر نئی صبح دیکھنے کے لیے بھی اپنے رب کی مرضی کے محتاج ہے۔ بے شک وہ جسے چاہتا ہے جینے کی اور توبہ کرنے کی مہلت دیتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے دنیا میں جتنی بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور اس وبائی مرض سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ آمین ضرور لکھ کر جائیے گا کمنٹ میں۔ ہم سمجھتے ہیں وہ رب رحمان ہمیں توڑ رہا ہے لیکن وہ ہمیں جوڑ رہا ہوتا ہے۔ اس کے توڑنے اور جوڑنے کا عمل بہت الگ سا ہے۔ وہ جس کو توڑتا ہے وہ رب تعالیٰ اس سے جڑ جاتا ہے۔ اللہ کا رنگ، اللہ کی محبت بندے کے لیے کبھی کم نہیں ہوتی۔ اللہ نہیں دور کرتا، بندہ دور ہو جاتا ہے۔ اللہ نہیں چھوڑتا، بندہ بھول جاتا ہے۔ آپ دنیا کے کسی دوست کو 4 دن چھوڑ کر دیکھے، اس کا لہجہ رویہ بدل جائے گا، اور اللہ کی جانب صدیوں بعد بھی بندہ لوٹے تو سینے سے لگا لیتا ہے، مان جاتا ہے، درگزر کر دیتا ہے، سمیٹ لیتا ہے۔ ایسے رب کو چھوڑ کر دنیا کی فکر میں لگنا، دنیا کے پیچھے بھاگنا صرف کم نصیبی اور کچھ کم نصیبی ہے اور کچھ نہیں۔ اپنی زندگی کے بہت سے معاملات میں سے لفظ کاش اور اگر کو نکال دیا جائے اور الحمدللہ کا لفظ شامل کر لیا جائے تو زندگی بہت ہی خوبصورت ہو جائیں گی۔ اللہ ہی ہمارے ساتھ تھا، وہی ہمارے ساتھ ہے اندھیری اداس راتوں میں۔ تم اللہ کے علاوہ اپنا کسی کو نہ پاؤ گے، وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، آزمائش سے پہلے بھی اور آزمائش کے بعد بھی وہ تمہارے اور میرے ساتھ ہوتا ہے۔ جس چیز میں اللہ کی رضا ہوتی ہے وہ ہمیں کبھی بھی بے سکون نہیں کرتی۔ اللہ کے انتخاب بے حد پرسکون ہوتے ہیں، پھر چاہے ہم مطمئن ہوں یا نہ ہوں۔ کوئی دن ایسا نہیں جس دن میں نے رحمان کو رحیم نہ پایا ہو۔ اے اللہ، میں نے تجھ سے بڑھ کر کسی کو چاہنے والا نہیں پایا۔ لوگ جب ہمارے دکھ کو جان لیتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں، اور تو ہمارے دکھ میں بھی تھام لیتا ہے۔ بے شک تو پاک ہے، بے شک تو ہی عبادت کے لائق ہے۔ اے میرے اللہ، ہم سب پر اپنا خاص رحم و کرم فرما۔ آمین ثم آمین۔ وہ رب جو انار کے دانوں کو ترتیب دینے پر قدرت رکھتا ہے، بے شک وہ رب ہمارے حالات بدلنے پر بھی اختیار رکھتا ہے۔ تکلیف اور پریشانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کریم آپ سے ناراض ہے۔ جب اللہ کریم کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کی عاجزی سن سکے۔ اللہ ہمیں بھی سن لے میرے مولا۔ اور میرا رب تو وہ ہے جو خاموشیوں کو بھی پڑھ لیتا ہے، دل کی بے چینیوں کو محسوس کر لیتا ہے۔
चहलकती आंखों झलकती आंखों को के राज जान लेता है, गूंजते कहककों में शोर मचाता दर्द सुन लेता है। ए अल्लाह, मुझे इतना बदल दीजिए यहाँ तक कि आप मुझसे मोहब्बत करने लगे। आमीन। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि हर चीज उजड़ जाती है, कंगाल हो जाते हैं, लेकिन जुबान पर यही बात होती है, अल्लाह पाक जो करता है वो बेहतर करता है। अल्लाह तेरा शुक्र है। और फिर अल्लाह ऐसे लोगों को बहुत नवाजता है। अल्लाह हमें भी ऐसा बना दे कि हम हर हाल में तेरा शुक्र गुजार वाला बना दे। ऐ मेरे रब, जब मैं नफ्स के बहकाव में आकर तारीक राहों का मुसाफिर बनने लगूं तो अपने नूर की रोशनी से मुझे राह हिदायत दिखाना। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो कम बात करें और बहुत कुछ नजरअंदाज करें। वो जो चाहे तो क्या नहीं मुमकिन, वो जो चाहे तो क्या नहीं मुमकिन, वो न चाहे तो क्या करे कोई। कुछ लोग हमारी जिंदगी में नेमत की तरह होते हैं, हमारे अच्छे और बुरे आमालों से हटकर हमें अता किए जाते हैं ताकि जिंदगी हमें कुछ तो अच्छी लग सके। कुछ हादसे इंसान की बेहतरी के लिए होते हैं, लेकिन इंसान को वक्ती समझ नहीं आती। कुछ वक्त गुजरने के बाद इंसान को समझ आती है कि जो भी हुआ मेरे हक में बेहतर था। अच्छे लोगों की सोहबत में रहकर एक आम इंसान भी खास बन जाता है, जैसे कि फूलों की माला में रहकर धागा भी खुशबू देने लगता है। खुश रहिए और खुशियां बांटिए। खुलूस के रिश्ते बोझ नहीं लगते, ये बड़ी आसानी से संभल जाते हैं, और मतलबी रिश्ते इतने वजनी होते हैं कि उनको संभालते संभालते हम खुद थक जाते हैं। अल्लाह को बताया करे अपने दिल की कैफियत, उसे बताया करे कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, कितनी तकलीफ में हैं। आप यकीन करें वो सब प्यार से सुनेगा। उसके सामने रो लेने से भी आपके दिल में सुकून उतरेगा। बेशक वो दिलों का हमराज है। अल्लाह से हमेशा बेहतरीन गुमान रखिए कि आपके साथ अच्छा ही होगा, और वो कभी आपके साथ ज्यादती नहीं करता, क्योंकि अल्लाह से बढ़कर न कोई आपका खैर ख्वाह है और न ही कोई मोहब्बत करने वाला है। सलामती हो उन लोगों पर जिन्होंने देखा कि आपकी रूह की दीवार गिरने वाली है, उन्होंने उसे तामीर कर दिया और आपसे उसका कोई इनाम भी नहीं लिया। हर लम्हा कीमती है, अगर उसको अल्लाह जल्ल जलालहू की याद में गुजारा जाए तो इंशाअल्लाह। भूल न जाना वो जिसने तुम्हारी जीत की खातिर दूसरों की नीयतों की पड़ताल करना छोड़ दे, मुमकिन है उसकी तौबा आपसे पहले कबूल हो जाए। खुलूस ताल्लुक का हुस्न होता है, उसके बगैर ताल्लुक में मिठास कायम नहीं रह सकती। जहाँ रिश्ते निभाने होते हैं वहाँ पर परखा नहीं जाता, यकीन किया जाता है। आपकी तकलीफ का बढ़ जाना उस बात की निशानी है, अब उसके बाद आसानी है। जब तुम कहती हो ना अल्लाह जी मैं ही क्यों, तो वो फरमाता है क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और
میں جس سے محبت کرتا ہوں اسے آزمائش میں ڈالتا ہوں۔ انسان جو سوچتا ہے وہی پاتا ہے۔ اچھائی سوچنے والے اچھائی پا لیتے ہیں، برائی سوچنے والے برائی سے جا ملتے ہیں۔ سب سوچ سے ہیں، سب نیت سے ہیں۔ جتنی سوچ پاکیزہ ہوگی اتنی ہی زندگی خیر ہوگی۔ خیر کی زندگی کا مطلب آسان زندگی نہیں ہے، اس کا مطلب ایمان کی زندگی۔ لفظوں کے بھی ذائقے ہوتے ہیں، بولنے سے پہلے چکھ لیا کرے۔ اخلاق ایسا ہیرا ہے جو ہر پتھر کو کاٹ دیتا ہے۔ اپنے دن کی ابتدا 3 چیزوں سے کیجیے: کوشش سے، سچ سے، یقین سے۔ کوشش بہتر دین کے لیے، سچائی اپنے کام کے ساتھ، یقین اللہ کی ذات پر۔ اپنی غلطی تسلیم کرنا مشکل ترین کاموں میں سے ایک ہے، مگر ناممکن کاموں میں سے نہیں ہے۔ غم ایسا کہ آنکھیں چھین لی جائے، اور یقین اللہ پر ایسا کہ اس کے سوا کوئی دکھائی نہ دے۔ کیا تم بھول گئے ہو حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر، کہ اتنا روئے کہ آنکھیں کھو دی لیکن اللہ سے مانگنا نہ چھوڑا؟ یاد رکھو وعدہ ہے میرے اللہ کا کہ اس صبر کے بعد ان کے معجزے ہیں۔ انسان ہمیشہ محبت کی فضا میں زندہ نہیں رہ سکتا، ہمیشہ فرعون بنے رہنا اس کے لیے ممکن نہیں۔ وہ خدا سے لے کر معمولی عبد تک ہر اسٹیج پر اترتا چڑھتا رہتا ہے، جیسے 7 سروں میں انگلیاں پھرتی ہیں مختلف طریقوں سے۔ ہر بچھڑنے والا رشتہ ہمارے اندر کسی ایک احساس کو مردہ کر جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہمارا یقین دفن کر جاتے ہیں، کچھ اعتماد، کچھ دوستی، کچھ خوشیاں اور کچھ ہماری زندگی۔ محبتوں کا مان رکھنا سیکھیے، زندگی بہت چھوٹی سی ہے۔ کوشش کریے کہ کسی کا مان اور اعتبار نہ ٹوٹے، کیونکہ وقت تو گزر جاتا ہے لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش باقی رہ جاتے ہیں۔ نفرتوں، کینہ، عداوت اور حسد کا اپنا کوئی علاقہ نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ محبتوں کی زمین پر قبضہ کرتی ہیں۔ اللہ کریم ہم سب پر رحم فرمائے، اپنے فضل، عافیت، ایمان اور ہدایت کے ساتھ سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اپنی بہترین کاوشیں اس لیے ترک نہ کرے کہ آپ کو اس کی داد نہیں مل سکتی، دنیا سے نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اجر دیں گا۔ ہر چیز اپنے وقت کا انتظار کرتی ہے، نہ کوئی پھول اپنے وقت سے پہلے کھلتا ہے، نہ سورج اپنے وقت سے پہلے طلوع ہوتا ہے۔ انتظار کرے، وہ جو آپ کے لیے ہے وہ آپ ہی کو ملے گا۔ پانی گندا ہو یا صاف، پودا اگ ہی جاتا ہے۔ دوسروں کے منفی الفاظ کو دل پر مت لے، بلکہ اپنی توجہ اپنی پروگریس پر رکھے اور انہیں کامیاب ہو کر دکھائے۔ اگر یہ انگلش کا لفظ اگر میں نے غلط پڑھی ہوں تو پلیز کمنٹ میں ضرور بتانا مجھے کہ میں نے یہ لفظ غلط پڑھی ہوں۔ اگر بنا نماز پڑھے تمہاری زندگی صحیح اور اچھی چل رہی ہے تو تمہیں زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ نے تمہیں آخرت کے بدلے میں اس دنیا کا عارضی سکون عطا کر دیا ہو۔ تم
तो फूल हो, तुमसे मुरासम हैं खुशबू के। जब किसी की अदालत में पेश किया जाता है, वो नहीं बोलता, उसका वकील बोलता है। इसलिए जब आपको जिंदगी में कभी लगे लोग आपको परेशान कर रहे हैं, आपकी दिल आजारी कर रहे हैं, तो कटहरे में आपका वकील आपका रब होगा। सुभान अल्लाह व निअमल वकील। अगर मकसद में नाकाम हो जाए तो मायूस ना हो, क्योंकि किसी भी किताब में नहीं लिखा कि पैरों में कीमती जूता ना हो तो आप चलना छोड़ दे। अल्लाह मेरी मदद फरमा। यकीन रखो उसके एक हुक्म पर बदल जाएंगे ये जो तकलीफ के दिन आए हैं मेरी जिंदगी में। बनाने वाले ने सब देने के लिए ही बनाया है। तुम लेने की जुस्तजू कायम रखना, अपनी ताकत पर इन्हिसार ना करना, बल्कि ताकत देने वाले पर यकीन रखना, फिर अपनी कोशिशों पर भरोसा करना। दिन भर के बेशुमार लम्हों में चंद लम्हे मखसूस रखिए जिसमें आप अल्लाह से बातें करें। बंदे और अल्लाह के दरमियान सबसे गहरा खामोश ताल्लुक है और सबसे ज्यादा राज भी वक्त और वक्त कभी साथ नहीं चलते। कभी वक्त हाथ छुड़ा लेता है तो कभी वक्त, पर अगर इत्तेफाक से दोनों मिल जाए तो इंसान की तकदीर बदल देते हैं। अल्लाह रहम और रहमान से दुआ है कि आपका वक्त और वक्त हमेशा एक साथ रहे। आमीन। वो शख्स कामयाब नहीं हो पाता जिसमें नाकामी का खौफ कामयाबी की चाहत से ज्यादा हो। अगर मेरी आवाज से अगर आपको तकलीफ हुई है तो तहे दिल से माफी चाहती हूँ। कुछ अल्फाज पढ़ लेने से दिल में बहुत तकलीफ होती है। जिंदगी में मुश्किल तरीन वक्त आपके ज़र्फ का एक इम्तिहान है जब लोग आपकी औकात दिखाते हैं। मैं रोना नहीं चाहती लेकिन कुछ अल्फाज पढ़कर मुझे रोना आ गया तो मुझे माफ करना, क्योंकि मेरी जिंदगी बहुत दर्द से भरी है। बेशुमार वाक़ियात ऐसे होते हैं जिन पर इंसान इंग्लिश का वर्ड नहीं आ रहा है, रेच नहीं कर सकता। उनको दरगुजर करना ही बेहतरीन हिकमत अमली है। अपने रब से दुआएं करना शुरू कर दे, वो हर एक को देता है, वो आपको भी जरूर देगा। आमीन। वो बचपन में कहते थे कि लड़ाई माफ करो, अल्लाह का घर साफ करो। अब समझ आई कि अल्लाह का घर तो दिल है, और मैं सारी जिंदगी सिर्फ ये समझती रही कि मस्जिद है। बेशक नमाज ही बेहतरीन साथी है दुनिया से कब्र तक और कब्र से हश्र तक और हश्र से जन्नत तक। गुस्से की हालत में कभी भी बुरे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। थोड़ी देर में आपका गुस्सा तो ठीक हो जाएगा, लेकिन किसी को आपके लफ्जों से लगे जख्म शायद तमाम उम्र ना हट सके, ठीक हो सके। अना जब बेतहाशा हो तो कैसे ना तमाशा हो। दुआए नसीब से नहीं बल्कि नसीब दुआओं से मिलता है, और कायनात के सारे मुअजिज़े दुआ से ही होते हैं। अल्लाह के आगे झुको, अल्लाह तुम्हें किसी के आगे झुकने नहीं देगा। दोस्त को फत्तर समझकर ठोकर ना मारो, बल्कि उसे तराश कर देखो, शायद हीरे से ज्यादा अनमोल हो।
رشتوں کو سنبھالنے کے لیے جھکنا پڑے تو جھک جائیے، لیکن بار بار آپ ہی کو جھکنا پڑے تو رک جائیے۔ اگر آپ اپنی برائیوں پر قابو پانا چاہتے ہیں تو سچ بولنا شروع کر دیں۔ منافق دوست اور سائے میں کوئی فرق نہیں ہوتا، دونوں روشنی میں آپ کے ساتھ چلتے ہیں اور اندھیرا ہوتے ہی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ اس جگہ مت جاؤ جہاں لوگ تمہیں برداشت کرتے ہوں، وہاں جاؤ جہاں لوگ تمہارا انتظار کرتے ہوں۔ جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے دنیا اس کی ہوتی ہے، لیکن پھر اس کی آخرت نہیں ہوتی ہے۔ جو تمہارا غصہ برداشت کرے وہ ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ اخلاق کا تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں نے ان پڑھ لوگوں کو انتہائی بدتمیز اور تعلیم یافتہ لوگوں کو انتہائی بدتمیز دیکھا ہے۔ کسی کے لیے اتنا بھی مت گر جانا کہ جس کے لیے گرے ہوں وہ اٹھانے سے آپ کو انکار کر دے۔ روزانہ اس دنیا سے لوگوں کا رخصت ہوتے رہنا زندہ رہنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ ہر بات پر ہاں میں ہاں ملانا منافقوں کی عادت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تنگ دستی کوئی گناہ نہیں ہے، گناہ تو یہ ہے کہ تم مالدار بن کر دوسروں کی توہین کرو۔ ہمیشہ ایسے لوگوں سے مشورہ لو جو اللہ سے ڈرتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، زیادہ سوچنا سکون ختم کر دیتا ہے۔ دعا کرے اور بس سب کچھ اللہ پر چھوڑ دے، انشاءاللہ۔